آج ہم میں سے بہت سے انسانوں کی بنائی ہوئی دنیا میں رہتے ہیں جس کے تمام تر مواقع اور تقاضے ہیں، اور کچھ عرصے بعد ہم خوبصورتی اور طاقت اور خدا کی تخلیق کے عجوبے کو دیکھنا بھول جاتے ہیں جو ہمیں گھیرے ہوئے ہیں۔ ہماری دنیا مسابقتی آوازوں اور سرگرمیوں سے بھری ہوئی ہے، ہر ایک ہماری توجہ کے لیے پکار رہا ہے، لیکن ٹھہریں، یہاں رک جائیں اور اپنی توجہ آس پاس کے ماحول پر مرکوز کریں، اور آپ خود بخود آوازوں کی ہم آہنگی کی طرف متوجہ ہو جائیں گے جو دنیا کو گھیرے ہوئے ہے، اور کائنات کے ہر کونے سے جمع ہوتے ہوئے خدا کے جلال کا اعلان کرتے ہیں۔ فلائٹ اور اسپائک میں اس 3 حصوں پر مشتمل ویڈیو سیریز کے اس حصے میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خدا کس طرح تخلیق کے ذریعے اپنے آپ کو غیر واضح طریقوں سے مشہور کر رہا ہے۔ تو آئیے ڈاکٹر جو مارٹن اور ڈین کے ساتھ زمین کی گہرائیوں سے جنگلوں اور صحراؤں تک اور تخلیق میں خدا کی سب سے دور رسائی کے ایک شاندار سفر پر چلیں۔ تبلیغ، تخلیق، فلائٹ اور اسپائک۔ شمالی میکسیکو کے ایک دور دراز حصے میں واقع ایک حیرت انگیز جگہ ہے جسے نائکا موتی غار کہتے ہیں۔ یہ زمین پر جانے جانے والے سب سے بڑے موتیوں کا ایک شاندار ڈسپلے ہے، لیکن یہ موتی کیسے بنے اور کتنا وقت لگا؟ کیا نائکا موتی ارتقاء کے ثبوت ہیں؟ تو آئیے انسٹیٹیوٹ فار تخلیق ریسرچ کے جیولوجیکل انجینئر ڈاکٹر جان مورس سے پوچھتے ہیں، کیونکہ وہ میکسیکو کے موتیوں کے محل کی اس نئی دریافت کے بارے میں ان اور بہت سے دوسرے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ایک کانکن کمپنی کو شمالی میکسیکو میں موتی سے بھری ایک حیرت انگیز غار ملی۔ وہ علاقے میں کانکنی کر رہے تھے اور جب وہ سرنگ کھود رہے تھے تو ایک غار میں جا پہنچے، اور جب وہ غار میں داخل ہوئے تو انہیں یہ بہت بڑے موتی ملے۔ ان میں سے تو کچھ 40 یا 30 فٹ لمبے ٹیلی فون کے کھمبے کی طرح تھے یا اس سے بھی زیادہ، اور کئی فٹ چوڑے۔ یہ بالکل حیرت انگیز تھا۔ تو یہ سیلینائٹ سے بنے تھے جو جپسم کی ایک موتی نما شکل ہے، اور انہوں نے اس طرح کی چیز پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ غار میں جس طرح بھی دیکھتے تھے اس طرح کے موتیوں سے وہ بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے دریافت کیا اور پوری دنیا کے سامنے اسے واضح کیا، اور پوری دنیا ورتہ حیرت میں پڑ گئی۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی کوئی چیز کا وجود بھی ہوگا، کیونکہ انہوں نے کچھ دیکھا نہیں تھا، اور جب انہیں یہ مل گئی تو یہ ایسے ہی تھی، یہ بالکل کرسٹلز کی ایک فیری لینڈ کی طرح لگتی تھی۔ غار بذات خود سطح پر تقریباً 1000 افراد پر مشتمل ہے، لیکن زمین بہت نیچے تک جاتی ہے، اور وہاں نیچے ایک میگما چیمبر ہے جہاں درجہ حرارت بہت زیادہ ہے۔ تو یہ پانی کو گرم کرتا ہے اور یہ غار میں واپس آتا ہے، اور یہی گرمائش اور تپش ضروری ہے، بلکہ یہ رکھتی ہے جپسم کو ایک مادے میں جب یہ بہت گرم ہو، پر جب یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو ایسی جگہ آتی ہے جہاں موتی ایسی شکل سے یہ پانی سے باہر نکل کر یہ موتی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ کرسٹل بنتا ہے جیسے، بلکہ یہ اینٹ با اینٹ بنتا ہے، جس طرح مالیکیول محلول سے نکلتے ہیں۔ یہ کیمسٹری اور فزکس کے قوانین کی وجہ سے ایک فاسد نمونہ بناتے ہیں اور اس چیز کو بناتے ہیں۔ لیکن یہاں حیرت انگیز چیز یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا لکیری شکل میں ہے، کیونکہ اکثر اوقات سیلینائٹ ایک چپٹی سطح پر بنتے ہیں، کیونکہ یہ ایک اس کا کرسٹل کا لکیری اسپائر ہے جو کہ واقعی بہت حیرت انگیز اور چونکا دینے والا ہے۔ وہ بات کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ کرسٹلز ملین ایئرز اولڈ ہیں، مگر اگر آپ ان کو بننے کا موقع دیں تو وہ ہماری آنکھوں کے سامنے بن رہے ہیں، اور اس پانی کے ماحول میں اور اس گرم ماحول میں وہ لگاتار بنتے جائیں گے۔ انہیں بننے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، کیونکہ انہیں اس کے لیے بس مناسب ماحول اور چیزیں چاہیے جو کہ یہاں پر موجود ہیں، جیسے کہ بالکل صحیح محلول جس میں صحیح کیمیکل ہوں۔ تو اگر یہ سب چیزیں ہوں تو آپ اپنی لیبارٹری میں بھی موتی بنا سکتے ہیں، اگر صحیح کیمیکل صحیح حالات کے ساتھ آپ کے پاس موجود ہوں تو یہ واقعی بنیں گے وہاں۔ کرسٹلز ہر طرح کی شکلوں اور ہر طرح کے رنگوں میں ملتے ہیں۔ کرسٹلز ہیں، کچھ ایسے موتی ہیں جو کہ لوگ اپنی جیولری میں پہنتے ہیں، وہ بھی کرسٹلز ہیں، شاید انہیں کاٹا گیا ہو اور شکل دی گئی ہو، وہ قدرتی ہیں، شاید انہیں خوبصورتی یا جیولری کے مطابق ڈھالا یا کاٹا گیا ہو، لیکن وہ ہیں تو جیم سٹونز ہی، یعنی کہ وہ پتھر ہیں اور وہ بالکل قدرتی ہیں۔ حتیٰ کہ ہیرا بھی ایک کرسٹل ہے جو کہ کوئلے یا کاربن کی شکل میں ہے، لیکن ایک کرسٹل اگر کاربن کی شکل میں ہو تو وہ ڈائمنڈ ہے۔ مگر یہ ہیرے سمجھا جاتا ہے کہ شاید سب سے قدیم چیزیں ہیں اس سیارے زمین پر، جسے کہ ہمارا سیارہ خود بخود پیدا کرتا ہے، جو کہ ارتقائیت پسندوں کے لیے اربوں اور کھربوں سال پرانی بات ہے۔
پر یقیناً انجیل شریف کے مطابق چیزیں اتنی زیادہ پرانی نہیں ہیں، بلکہ یہ صرف چند ہزار سالوں کی پرانی بات ہے۔ تو ہزاروں سال نہ کہ کھربوں، تو یہ ہیرے جو کہ اصل میں کاربن ہیں اور چیزوں کی تاریخ کے بارے میں جاننے کے لیے سب سے اچھی ٹیکنیک جو ہے اسے بھی کاربن 14 ہی کہتے ہیں۔ کاربن 14 ایک ریڈیو ایکٹیو فارم ہے کاربن کی جو بہت جلدی گھل جاتی ہے، تو اگر کسی چیز میں کاربن 14 موجود ہے تو وہ لازماً اتنی پرانی نہیں، کیونکہ یہ اتنی تیزی سے زوال پذیر ہوتا ہے۔ پر یہ ہیرے جو کہ اربوں سال پرانے سمجھے جاتے ہیں، تو ہمیں یہ چیز تنگ کرتی ہے کہ آئے ان چیزوں کو چیک کرتے ہیں کہ اس میں کاربن 14 موجود ہے یا نہیں۔ اس سے میرا دل ٹوٹتا ہے کیونکہ اسے کوٹ کر پاؤڈر بنانا پڑتا ہے، اور جیسے ہی آپ بعد میں اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو واقعی ہیرو کے اندر بھی کاربن 14 ہے، اور ان میں اتنا زیادہ کاربن 14 ہے کہ یہ 40 یا 50 ہزار سے زیادہ پرانے کسی بھی صورت میں ہو ہی نہیں سکتے۔ مجھے 40,000 سال کہنا بھی پسند نہیں ہے، لیکن یہ ان کی سب سے زیادہ عمر ہو سکتی ہے اگر ہم اندازہ بھی لگائیں تو اربوں نہیں، صرف چند ہزار سال پرانے ہیں یہ، جیسے کہ انجیل شریف کہتی ہے۔ اور یہ کتاب مقدس پر یقین رکھنے والے مسیحی اور تخلیق کار ہونے کا ایک شاندار وقت ہے، کیونکہ ہم جو بھی تحقیق کرتے ہیں ہم ڈھونڈتے ہیں کہ تخلیق کے ثبوت اور بھی مضبوط ہوتے جاتے ہیں، اور ہم جیتتے ہیں۔ یہی پوائنٹ ہے کہ ہم جیت رہے ہیں۔ انجیل شریف درست ہے کیونکہ یہ شروع سے درست تھی، مگر اگر ہم سائنس کو دیکھتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی درست ہے۔ مختلف معدنیات کے موتی وہ ان زاویوں سے پہچانے جا سکتے ہیں جو وہ بناتے ہیں، اور ان کے نمونوں سے ان موتیوں کو دیکھ کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جپسم اور سیلینائٹ معدنیات کا نام ہے۔ لیکن جی، ہیروں کے اپنے نشانات ہوتے ہیں۔ فطرت میں ایک مستقل مزاجی ہے، یہ ایک تخلیق کار کی طرف سے آیا ہے جس نے فطرت کے قوانین، طاقت اور خدا تعالیٰ کی حاکمیت کو یہاں ظاہر کیا ہے۔ ہم جتنا تحقیق کرتے ہیں یہ اظہار مزید واضح ہوتا ہے ہمارے لیے، یہاں تک کہ ایک سالماتی سطح پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایٹم اپنے آپ کو قطار میں کھڑے کرتے ہیں تاکہ درست طریقے سے موتی بنانے کے لیے۔ میرا مطلب ہے اگر قدرتی عمل سے ہی سب کچھ بے ترتیب تھا تو آپ بے ترتیب نتیجے کی توقع کریں گے، لیکن نہیں، یہ بہت باقاعدہ، بہت خوبصورت ہے، اور ہم اسے فطرت میں دیکھتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سب کے پیچھے ایک خدا تعالی موجود ہے جو کہ باقاعدہ ہے اور جس کے قوانین ہیں، اور حتیٰ کہ کیمسٹری میں بھی ان قوانین کی پاسداری چاہیے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ کوئی اخلاقی یا روحانی معاملے میں کرتا ہے۔ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برے کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا۔ زیادہ تر اوقات میں یہ سیلینائٹ کے کرسٹلز بہت شفاف ہوتے ہیں۔ در حقیقت یہ کتاب مقدس شیشے کی طرح واضح موتی کے بارے میں بات کرتے ہیں اور آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ در حقیقت جن کو یہ کان ملی ان کا کہنا تھا کہ اوپر کرسٹل سپائرز موجود تھے، لیکن وہ غار کا فرش تھا، یہ تقریباً ٹائل کے فرش کے جیسا ہی تھا۔ یہ ایک پلین فلور تھا جو کہ بالکل شفاف تھا، اور یہ تقریباً برف پر چلنے کی طرح ہی تھا۔ لیکن پھر بھی بعض اوقات قدرت کے عجائبات ہماری سمجھ اور تصور سے باہر ہو جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ وہ سب کام کر سکتا ہے جو کہ ہم لوگ نہیں کر سکتے، اور یہ ہمیں ایک اشارہ دیتا ہے مستقبل کی زمین کی طرف۔ کتاب مقدس نئے یروشلم اور نئی زمین میں موتیوں کے بارے میں بات کرتی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ کیا اسی طرح کے مقامات ہوں گے، کیا ایسے جادوئی خانے ہوں گے جو کہ ہمیں حیران کریں گے؟ میں نہیں جانتا، مگر اس میں مجھے یاد دہانی ہوتی ہے کہ خدا کے اپنے اختیار میں ہے ایسے آپشنز جن کے بارے میں ہم نے کبھی خواب تک نہیں دیکھا، یا جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں کبھی۔ اور یہ یہاں پر غار ملتی ہے جو کہ اس فنومنا سے بالکل بے خبر تھی، اور یہ یہاں پر موجود ہے۔ جدید محدودیت یعنی کہ فزکس کے قوانین کے عین مطابق، اور خدا کے ہاں تو محدودیت کے بغیر سب کچھ اپنے ذاتی اختیار میں ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں، ایسے پروسیس اور ایسے حالات و واقعات جو کہ ہمیں حیران کر دیں گے، وہ بھی اب تک۔ اور مجھے یقین ہے کہ جیسے ہی ہم اس میں داخل ہوں گے اور اسے سمجھیں گے اور اس کو مزید دیکھیں گے تو یہ یقیناً ہمیشہ کے لیے سنسنی خیز ہوگا۔ اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا، اور شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا۔ اس میں خدا کا جلال تھا، اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی اس یشم کی سی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو۔ یہ موتی بہت ہی شاندار طریقے سے صرف اس کی عظمت اور اس کی طاقت کو دیکھنے کے لیے خدا تعالیٰ کے جلال کا اعلان کرتے ہیں۔ میرا مطلب ہے اس نے یہ غار بنائی، اس نے یہ غار تعمیر کی، اس نے یہ ہمارے لیے کیا۔ میرا مطلب ہے پچھلی نسل میں کسی نے اسے کبھی نہیں دیکھا، ہم نے کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا کہ یہ یہاں واقع تھی، لیکن آج ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، اور ہم پیچھے ہٹتے ہیں اور کہتے ہیں خدا تعالیٰ آپ کامل ہیں، آپ عظیم ہیں، اور آپ کی بہت تعریف کی جاتی ہے۔ اور یہ غار صرف خدا تعالیٰ کی شان میں بول اٹھتی ہے۔
زمین زندگی، ہوا کے پرندوں، سمندر کی مخلوقات اور زمین پر پودوں اور جانوروں کی ناقابل یقین صف کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ وہ ہمارے ساتھ شاندار بایوسفیر میں ہم آہنگی میں رہتے ہیں جسے ہم گھر کہتے ہیں۔ ہمیں کائنات میں کوئی دوسری جگہ نہیں ملتی جو جاندار چیزوں کی اتنی کثرت اور تنوع کو سہارا دے سکے۔ تو آئیے ملتے ہیں ڈاکٹر جیسن لائل سے، جو ایسٹرو فزسٹ ہیں، اور ان سے چند سوالات پوچھتے ہیں۔ ہمارا سیارہ زندگی کے لیے اتنا موزوں کیوں ہے؟ سائنس کتاب مقدس کی تخلیق کی تصدیق کرتی ہے، خاص طور پر جیسا کہ ہم زمین سے متعلق مثال کے طور پر، اور یقیناً کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ زمین کو ڈیزائن کیا گیا اور خدا تعالیٰ نے اسے صحیفہ حضرت یسایہ باب 45 آیت 18 میں آباد کرنے کے لیے بنایا، اور اسی طرح زمین کو زندگی کے لیے منفرد طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ ہم سائنس کو سمجھتے ہیں، کیونکہ خداوند جس نے آسمان پیدا کیے وہی خدا ہے۔ اسی نے زمین بنائی اور تیار کی، اسی نے اسے قائم کیا۔ اس نے اسے عبث پیدا نہیں کیا بلکہ اس کو آبادی کے لیے آراستہ کیا۔ وہ یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند ہوں اور میرے سوا اور کوئی نہیں۔ اس بات کی تصدیق کرنے کے طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ زمین سورج سے مناسب فاصلہ رکھتی ہے تاکہ گرمی اور روشنی کی مناسب مقدار حاصل کی جا سکے، اور یہ ایسا نہیں ہے جو اتفاق سے ہوا ہو۔ در حقیقت آئزک نیوٹن نے بھی وہ بات کہی تھی۔ بہت سے لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ آئزک نیوٹن کتاب مقدس تخلیق کار تھے۔ وہ خدا تعالیٰ کا کلام بے پناہ احترام سے کرتے تھے، اور اس طرح نہ صرف ہمارے پاس زمین درست فاصلے پر ہے زندگی کا لحاظ، بلکہ زمین کا ماحول یہ بالکل درست ہے۔ اسے ڈیزائن کیا گیا ہے خلا سے نقصان دہ تابکاری کو جذب کرنے کے لیے، کیونکہ خلا میں نقصان دہ تابکاری ہے، اور اس طرح زمین میں ایک مقناطیسی طاقت ہے جو اس میں سے بہت کچھ کو ہٹاتی ہے۔ یہ ایک ایسا ماحول ہے جو تابکاری کی تعداد کو جذب کرتا ہے جو زندگی کے لیے خلل ڈالنے والی ہوگی۔ انتہائی الٹرا وائلٹ تابکاری، زیادہ الٹرا وائلٹ جذب ہو جاتا ہے، یہ سب نہیں، لیکن اس کا بہت حصہ آخر تک جذب ہو جاتا ہے۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ ماحول میں دراصل انسانی ویژن کی اس سطح کے بارے میں ایک شفافیت بھری جگہ ہے، اور اس طرح ہماری نظریں ماحول کی طرف ہوتی ہیں، اور سورج کی طول موج بھی اس حد کے قریب ہوتی ہے جہاں پر انسان روشنی کے لیے سب سے زیادہ حساس ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے کائنات میں دیکھنے اور مشاہدے کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جو کہ بہت دلچسپ ہے۔ میرے ارتقائی ساتھی کہہ سکتے ہیں کہ اچھا، ہماری آنکھ سورج یا ماحول کے جواب میں تیار ہوئی، لیکن آپ دیکھتے ہیں یہاں 3 چیزیں ہیں جن پر بیک وقت کام کرنا پڑتا ہے، اور کسی بھی صورت میں آپ کا ماحول نہیں ہے، کیونکہ ماحول، سورج، آنکھیں، یہ سب ایک ساتھ چلتے ہیں، اور دوسرے سیاروں میں ایسا ماحول نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ زمین اصل میں اس سلسلے میں منفرد طور پر ڈیزائن کی گئی ہے۔ ہمارے پاس ایک سیارہ ہے جس کی سطح پر وافر مقدار میں مائع پانی ہے، یا اگر 2/3 سے زیادہ مائع پانی سے ڈھکا ہوا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پانی زندگی کی ضرورت ہے۔ اب پانی کا مالیکیول خلا میں کافی زیادہ ہے، ہمارے پاس برف یا پانی کے بخارات کی شکل میں H2 موجود ہے، لیکن مائع پانی کائنات میں نسبتاً نایاب ہے، اور در حقیقت زمین وہ واحد جگہ ہے جسے ہم جانتے ہیں کہ مائع پانی یہاں پر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ زمین کے ڈیزائن کی خصوصیت ہے۔ زمین کے پاس بھی ہمارے ماحول میں وافر مقدار میں مفت آکسیجن موجود ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو کسی دوسرے سیارے کے پاس نہیں ہے، اور یہ ہمارے لیے سانس لینے کے لیے ضروری ہے۔ اور یوں زمین کی بہت سی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے جو اسے زندگی کے ممکن ہونے کے لیے مثال کے طور پر ڈیزائن کرتی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ ارتقا پسندوں کے پاس ان میں سے بہت سی چیزوں کے لیے اپنی وضاحتیں ہیں۔ ان کے پاس وہ ہے جسے ہم ریسکیونگ ڈیوائسز کہہ سکتے ہیں، جہاں وہ ایک ایسا مفروضہ پیش کر سکتے ہیں جو انہیں ارتقائی عالمی نظریے میں ثبوت کی ان لائن کو وضاحت کرنے کے لیے اجازت دیتا ہے۔ کیا واقعی ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کیا سائنس میں کوئی ایسی چیز ہے جو ثابت کرے کہ کلام مقدس کی تخلیق سچ ہے؟ اور میں ہاں کہوں گا، یہ تھوڑا مختلف ہے جو بہت سے لوگ سوچتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ تخلیق کے سچے ہونے کا سائنسی ثبوت یہ ہے کہ اگر تخلیق سچ نہ ہوتی تو آپ سائنسی طور پر کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ سائنس کی نوعیت ایسی ہے کہ اس کے لیے کچھ چیزیں درست ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اس سے پہلے کہ ہم باہر جا کر کائنات کا مشاہدہ کریں۔ مثال کے طور پر آپ کے تجربے کے نتائج کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہمارے حواس کو بنیادی طور پر آپ کی آنکھیں اور آپ کے کانوں کی بنیاد پر قابل اعتماد ہونا چاہیے، اور ہمیں تجربے کے نتائج کا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ ہم سائنس نہیں کر سکتے، آپ کو مشاہدے اور تجربے کی ضرورت ہے۔ سائنسی طریقہ کار کے کام کرنے کے لیے کائنات کو ایک مستقل اور پیشن گوئی کے انداز میں کام کرنا ہوگا، کیونکہ سائنسی طریقہ کار میں بار بار مظاہرہ، بار بار آزمائش شامل ہے۔ یہ نشانیوں میں سے ایک ہے، سائنس کے ٹریڈ مارکس میں سے ایک چیز کی بار بار تصدیق کرنے کی یہ صلاحیت ہے۔ اب کائنات کے بے ترتیب موقع پر کائنات کیوں مانے گی؟ فطرت کے مستقل اور پیش قیاسی قوانین ایسا کیوں ہوگا؟ اگر سب کچھ صرف موقع کی طرح ہے تو اس میں یکسانیت، یہ مستقل مزاجی کیوں ہوگی؟ یہ یکساں قوانین کیوں ملے گا؟ یہاں قانون کیوں ہوگا؟ وہ یکساں قانون کو کیوں مانے گا؟ مثال کے طور پر اینڈرومیڈیا کہکشاں میں ایسا کیوں ہوگا جیسا کہ یہاں زمین پر ہے؟ انسانی دماغ بھی انہیں کیسے سمجھ سکتا ہے جبکہ انسانی دماغ بھی ایک کیمیائی حادثہ ہے؟
آپ نے دیکھا سائنس واقعی کتاب مقدس کی تخلیق میں معنی رکھتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے کائنات بنائی. خدا کائنات کو ایک مستقل اور منطقی انداز میں برقرار رکھتا ہے. وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے تاکہ زندگی ممکن ہو سکے اور ہم اسے سمجھ سکیں کہ کائنات کیسے چلتی ہے. خدا نے ہم سے وعدہ کیا مثال کے طور پر کہ وہ مستقل کو برقرار رکھے گا جیسا کہ اس نے ماضی میں کیا. پیدائش باب 8 آیت نمبر 22 میں خدا تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ فطرت کے چکر مستقبل میں ہوں گے جیسا کہ ماضی میں تھے. بلکہ جب تک زمین قائم ہے بیج بونا اور فصل کاٹنا، سردی اور تپش، گرمی اور جاڑا، دن اور رات موقوف نہ ہوں گے. اب یہ وہ چیز ہے جس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک موقع کائنات میں کیسا ہوگا. ماضی کی طرح مستقبل پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ میرا مطلب یہ اتفاقی طور پر ہو سکتا ہے، لیکن ہم سب اس پر بھروسہ کرتے ہیں. جب ہم سائنس کرتے ہیں تو ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ سچ ہے کیونکہ ہم اس تجربے کو مستقبل میں دہراتے ہیں. یعنی اگر آپ اپنے پیر کو چھوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں دوبارہ نہیں کروں گا. مگر کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ آپ سوچتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو درد ہوگی. اور یہ ایک مسیحی یونیورسٹی میں معنی رکھتا ہے جہاں خدا تعالیٰ مستقبل کو برقرار رکھتا ہے. اس کے پاس ماضی ہے، لیکن کیوں ارتقائی کائنات میں ہر چیز بدلتی رہتی ہے؟ فطرت میں یکسانیت ہوگی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ارتقا پسند کیسے سوچتے ہیں کہ وہ بڑی آسانی سے سائنس کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں. اب ایک ارتقا پسند کہہ سکتا ہے کہ واو ہم سائنس کے کاموں کو جانتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ ایسا مستقبل میں ہوگا کیونکہ ایسا ماضی میں بھی ہوا ہے. آپ نے دیکھا یہ وہی سوال ہے جو پوچھا جا رہا ہے کیونکہ مجھے یقین ہے. آپ مستقبل کی چیزوں پر بھروسہ کیوں کر سکتے ہیں جیسا کہ وہ ماضی میں تھی؟ اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ماضی میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ مستقبل میں بھی ایسا ہوگا. یہ وہی سوال ہے جو میں پوچھ رہا ہوں اور وہ یہ فرض کر رہا ہے کہ مستقبل ماضی جیسا ہوگا تاکہ ثابت کر سکے کہ مستقبل ماضی جیسا ہوگا. اور منطقی استدلال کے لحاظ سے اسے جائز دلیل نہیں مانا جائے گا. لیکن تخلیق کار کتاب مقدس کے تخلیق کار کے پاس سمجھتا ہے یہ ایک آزادانہ استدلال ہے. حالانکہ ہم سب مستقبل کے احساس دلانے کے لیے ماضی کے تجربے پر بھروسہ کرتے ہیں. کتاب مقدس کا تخلیق کار کہتا ہے ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ مستقبل کو اسی طرح رکھتا ہے جیسے اس کے پاس ماضی ہے، تو یہ کتاب مقدس کی تخلیق میں معنی رکھتا ہے. ایک موقع کائنات میں فطرت کے قوانین کی پابندی کیوں کرے گی؟ یہ ان کی بات کیوں مانے گی؟ جیسے ان چھوٹی ایکویشنز کو لے لیں، E=mc² اور F=m. یہ بہت آسان ہے نا؟ یہ کتاب مقدس کی تخلیق کائنات میں معنی رکھتا ہے جہاں خدا نے ہمارے ذہنوں کو بنایا. اس نے کائنات کو بنایا اور کائنات کو اس طرح برقرار رکھتا ہے جو ہم آہنگ جیسے انسانی دماغ بھی سمجھ سکتا ہے. اور یقیناً یہ میتھمیٹیکل ایکویشنز کی پابندی کرتا ہے. خدا تعالیٰ کا ذہن بھی میتھمیٹیکل ہے. میتھ سے سوچنا اس طرح سوچنا ہے جیسے خدا تعالیٰ کی فطرت کے مطابق ہے. اور ہم خدا تعالیٰ کی تصویر کے حامل ہونے کے ناطے اس کی صورت میں تخلیق ہو رہے ہیں. ہم اس کے طریقے سے سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. منطقی طور پر ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم ریاضی کے لحاظ سے سوچ سکتے ہیں کیونکہ یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ خدا چیزوں کے بارے میں کس طرح سوچتا ہے. اور کائنات فطرت کے منطقی ریاضتی قوانین کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کے ذہن کی طرف سے برقرار ہے. لہٰذا سائنس صرف کتاب مقدس کی تخلیق کے عالمی نظریے میں ہی معنی رکھتی ہے. اور نہ صرف ہمارے پاس فطرت کے قوانین ہیں، منطق کے قوانین ہیں، ہمارے پاس اخلاقیات کے بھی قوانین ہیں. اور اخلاقیات کے قوانین صرف کتاب مقدس کی تخلیق کائنات میں معنی رکھتے ہیں. اور سب کچھ ایک بے ترتیب موقع نہیں ہے. ہمارے پاس ضابطہ اخلاق کیوں ہونا چاہیے جس کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے؟ یہ کہاں سے آتا ہے؟ صرف ایک ارتقائی کائنات ہے، چیزیں ویسی ہی ہیں جیسی وہ ہیں. ہمیں خاص انداز میں کیوں برتاؤ کرنا چاہیے؟ اب کچھ لوگوں نے کہا ہے، آپ جانتے ہیں لوگوں کی اکثریت کچھ بھی سوچتی ہے کہ ہمیں ایسا ہی برتاؤ کرنا چاہیے. اور میرا سوال ہے کہ کیوں؟ کہ میں ایسا خاص برتاؤ اس لیے کروں کیونکہ لوگوں کی اکثریت ایسا سوچتی ہے یا وہ اس پر اپنی رائے رکھتی ہے؟ لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کی رائے اسے سچ نہیں بناتی. اگر اس کے بعد بھی لوگوں کی اکثریت کہے کہ دنیا چپٹی ہے تو یہ بالکل سچ نہیں ہوگا. تو پھر میں اس انداز میں کیوں برتاؤ کروں؟ اور در حقیقت میں دوسرے دن ایک لڑکے سے بات کر رہا تھا. وہ میرے دفتر میں تھا. وہ مسیحیت کا شکی تھا. وہ مجھ سے کتاب مقدس کے بارے میں کچھ سوالات پوچھ رہا تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم کتاب مقدس کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں. اس نے کہا نہیں اچھا نہیں ہے وہ ٹھیک ہے جو اکثریت طے کرتی ہے. اور میں نے کہا ٹھیک ہے اگر میں لوگوں کی اکثریت کو قائل کر سکتا ہوں کہ آپ کو مار ڈالے تو ٹھیک ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے کہا ٹھیک ہے. اور میں نے اس سے کہا کہ کیا واقعی آپ کو اس لیے مار ڈالا جائے کہ لوگوں کی اکثریت ایسا سوچتی ہے؟ پھر اس نے اس بارے میں سوچا اور مجھ سے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے لگتا ہے یہ صحیح نہیں ہوگا، یہ غیر قانونی ہو سکتا ہے. آپ دیکھتے ہیں صرف مسیحی عالمی نظریے میں جہاں ایک خدا تعالیٰ ہے جو تمام لوگوں پر حاکم ہے، اس لیے وہ ہمارے قوانین بنانے کا حقدار ہے اور ہم اس کے سامنے ذمہ دار ہیں اپنے اعمال کے. اور اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اخلاقیات واقعی کتاب مقدس کی تخلیق میں واپس جاتی ہیں لیکن ارتقائی اکائی میں اس کا کوئی مطلب نہیں. بنیادی طور پر جب ہم سائنس کرتے ہیں، ریاضی کرتے ہیں، جب ہم استدلال کرتے ہیں، جب ہم عقلیت رکھتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے، وہ تمام چیزیں صرف کتاب مقدس کے عالمی نظریے کی تخلیق میں معنی رکھتی ہیں. میرے خیال میں کتاب مقدس کی تخلیق کا شاندار سچ ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ سچ نہ ہوتا تو آپ ثابت نہیں کر سکتے تھے کہ کچھ بھی سچ ہے، کیونکہ آپ کے پاس منطق کے قوانین ہوں گے جس سے آپ دوسری چیزوں کو ثابت کرتے ہیں. آپ کے پاس اعتبار نہیں ہوگا سائنس کا، کیونکہ فطرت میں یکسانیت کی توقع کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی.
اور یہ تمام چیزیں، حقیقت یہ ہے کہ میں اس انداز میں بات کرنے کے قابل بھی ہوں. دراصل یہ ثبوت ہے کتاب مقدس کی تخلیق کا. کتاب مقدس ہمیں بار بار بتاتی ہے کہ تخلیق آوازوں کی ہم آہنگی میں اکٹھی ہوتی ہے جو دنیا کو گھیر لیتی ہے اور کائنات کے دور دراز کناروں سے جمع ہوتی ہے. خدا کے جلال کا اعلان کرتی ہے، ہر اس چیز کا ڈیزائنر اور خالق جو ہم دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھتے. میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا. میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا. خداوند جناب یسوع المسیح ہمارے خداوند اور نجات دہندہ خالق خدا تعالیٰ کو جلال اس ویڈیو سیریز میں کیا جائے. ہم تمام جلال اور عظمت اس کو دیتے ہیں. عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں. ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے.